بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. This is me Bilal Ahmad and you were watching my YouTube channel All Pak Courses. Students, آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پی ایف ایئر مین انگلش کے پارٹ نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے. اور جس طرح اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے میرے انگلش کے پریویس پارٹس بھی دیکھے ہوں گے، میرا انگلش کا ٹیسٹ جو بھی ہوتا ہے اس میں میرا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ آرٹیکلز پر، پریپوزیشنز پر اور اس طرح پارٹس آف اسپیچ کے MCQs پر ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو سینونیمز بھی پڑھا دیتا ہوں اور اینٹونیمز بھی پڑھا دیتا ہوں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ ایئرمین انگلش کا ٹیسٹ دے رہے ہو تو اس کے لیے آپ نے پارٹس آف اسپیچ، سینونیمز، اینٹونیمز، پریپوزیشنز اور آرٹیکل کو تیار کر کے جانا ہوگا. آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا. So without wasting any time, let's start the video. ہمارا فرسٹ MCQs ہے عامر از بلینک انٹائڈی بوائے. اب اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے کریکٹ آرٹیکل کو چوز کرنا ہے. ہمارا ناؤن یہاں پر ہے بوائے اور بوائے سے پہلے ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹیو آیا ہے جو ہے ہمارے پاس انٹائڈی. اب میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا کہ جب بھی ناؤن سے پہلے ہمارے پاس ایڈجیکٹیو آئے تو وہاں پر ہم نے جو آرٹیکل چوز کرنا ہے وہ آن دا بیسس آف دس ایڈجیکٹیو، یعنی ایڈجیکٹیو کا جس طرح ساؤنڈ آئے گا اس کی بیس پر ہم نے ناؤن کے لیے آرٹیکل چوز کرنا ہے. اب جب آپ لوگ انٹائڈی کو پروننسیٹ کرو گے تو ہمارے پاس ایک ہی ساؤنڈ آتا ہے جو کہ ہمارے پاس ایک ووول ساؤنڈ ہے. سو بیکاز آف دیٹ ہم این کا یوز کریں گے. ایمسکیوز نمبر 2 ہے ہمارا آئی ہیو کم ود آؤٹ بلینک امبریلا. اب یہاں پر ہمارا ناؤن ہے امبریلا جو سنگولر بھی ہے اور کاؤنٹیبل بھی ہے، تو یا تو اے یوز ہوگا اور یا این یوز ہوگا. دا کا یوز اور بائی کا یوز یہاں پر نہیں ہوگا. اب جب ہم لوگ امبریلا کو پروننسیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ووول ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے. سو بیکاز آف دیٹ ہم این کا یوز کریں گے. ایکسکیوز نمبر 3 ہے ہمارا بلینک لائن از بلینکنگ آف بیسٹ. اب یہاں پر ہم نے دو آرٹیکل کو چوز کرنا ہے، ایک لائن سے پہلے اور ایک کنگ سے پہلے. تو سنٹ یہاں پر ایک بات تو آپ نے یاد رکھنی ہے، جب بھی ہم نے کسی چیز کو پارٹیکولرائز کرنا ہو تو وہاں پر ہم آرٹیکل دا کا یوز کرتے ہیں، نہ کہ آرٹیکل اے کا اور نہ ہی آرٹیکل این کا. اب یہاں پر اگر ہم لائن کی بات کریں تو سن لائن جو ہے وہ کنگ ہوگا جو ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک ہو. ہر لائن ہمارے پاس کنگ نہیں ہو سکتا. سو بیکاز آف دیٹ ہمارا جو فرسٹ پیلر ہے اس میں دا آئے گا. اب اگر ہم سیکنڈ فیلر کو دیکھیں کنگ، تو کنگ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اپنے آپ میں ایک یونیک چیز ہے. سو بیکاز آف دیٹ ہمارے سیکنڈ پلر میں بھی دا آئے گا. سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی. ایمسکیوز نمبر 4 ہے ہمارا بلینک ڈان نیوز پیپر از بلینک پاپولر ڈیلی. اب یہاں پر اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو ایک ہمارے پاس آیا ہوا ہے ڈان نیوز پیپر اور ایک آیا ہوا ہے پاپولر ڈیلی. اب یہاں پر اسٹوڈنٹس جب بھی آپ کے پاس کوئی بک کی بات آئے، میگزین کی بات آئے یا نیوز پیپر کی بات آئے تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹا کے رکھنی ہے، تو وہاں پر ہم یوز کریں گے دا کا. بک، نیوز پیپر یا میگزین، اس کے ساتھ آرٹیکل دا کا یوز ہوگا. تو فرسٹ پلر میں ہمارا آ گیا دا. اگر ہم سیکنڈ بلینک کو دیکھیں تو پاپولر ڈیلی ہمارے پاس ایک کانسوننٹ ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہے. سو بیکاز آف دیٹ ہم یہاں یوز کریں گے دا اور اے کا. ایکسکیوز نمبر 5 ہے ہمارا بلینک لاہور where he was born is blank dirty city. اب یہاں پر اگین ہم نے 2 آرٹیکلس کو چوز کرنا ہے. فرسٹ پلر میں سنس ہمارا دا آئے گا کیونکہ لاہور سنس ہمارے پاس ایک اسپیسیفک سٹی ہے. اور اگر ہم سیکنڈ پلر کو دیکھیں ڈرٹی سٹی، ناؤن ہمارا ہے سٹی لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایڈجیکٹیو آیا ہوا ہے ڈرٹی. اور ناؤن کے لیے جب ہم جو ہے آرٹیکل چوز کرتے ہیں تو وہ آن دا بیسس آف ایڈجیکٹیو کریں گے.
اب جب ہم ڈرٹی کو پروننسیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کانسوننٹ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے. تو بیکاز آف دیٹ میں کہوں گا ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی. مین دا لاہور where he was born is a dirty city. ایکسکیوز نمبر 6 ہے ہمارا. اب یہاں سے آپ لوگوں کا سٹارٹ ہوتا ہے پارٹس آف اسپیچ کا پورشن جو آپ کے ایگزامینیشنز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. A word that connects words, clauses, phrases and a sentence is called. یعنی سمپلی میں اسٹوڈنٹس کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایسا ورڈ یا ایک ایسا پارٹس آف اسپیچ جو کسی بھی سینٹینس میں ورڈس کو، کلازز کو یا پریزز کو کنیکٹ کرے تو اسے ہم نام دیتے کنجنکشن کا. کنجنکشن سمپلی ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ آپ ایگزامپل لے سکتے ہو اینڈ، بٹ، وائل اینڈ آلسو. ایکسکیوز نمبر 7 ہے ہمارا. A word that is used to show a short sudden expression is known as. ایک ایسا ورڈ سینٹینس میں جو ہمارے پاس جو ہے کسی ایکسپریشن کو شو کرے تو اسے ہم نام دیتے انٹرجیکشنز کا. اب اگر ہم انٹرجیکشن کی سمپل ڈیفینیشن کی بات کریں so that word that convey sudden feelings in a sentence. اسے ہم شارٹ ساؤنڈ ورڈز بھی کہتے ہیں جس طرح ہرے، آؤچ، واو، اوہ مائی گاڈ اینڈ ہرا. ایکسکیوز نمبر 8 ہے ہمارا. کوئکلی از این ایڈجیکٹیو. کوئکلی ہمارے پاس کیا ہے؟ سو بیسیکلی اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو ہے ایڈجیکٹیو نہیں ہے، یہ جو بات ہے یہ غلط ہے. کوئکلی ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے. ایکسکیوز نمبر 9 ہے ہمارا. شی از اے بلینک. اب شی یہاں پر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پروناؤن ہے یا نہیں ہے، ہم نے پالس یا ٹرو کے ٹرم میں جواب دینا ہے. تو یس، جو شی ہے یہ ہمارے پاس پروناؤن ہے. پروناؤن ہمارے پاس ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو ہم ناؤن کی جگہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہی، ایٹ، دے یا دے یہ بھی ہمارے پاس پروناؤنس ہیں. ایکسکیوز نمبر 10 ہے ہمارا. سم ٹائمز اینڈ بلینک. اب سم ٹائمز ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیو ہے، ورب ہے یا ایڈورب ہے؟ تو بیسیکلی سم ٹائمز از دا ٹائپ آف ایڈورب. نمبر 11 ہے ہمارا. سینونیم آف ڈیفر از. اب یہاں سے جس طرح آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں کا سینونیم کا پورشن سٹارٹ ہوتا ہے. ڈیفر کی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو سینونیم ہے، بیسیکلی ڈیفر کی میننگ اردو میں ہے ملتوی کرنا یا کسی چیز کو کینسل کر کے آگے کی تاریخ پہ لے کے جانا. تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونیم ہے وہ ہے پوسٹ پون. مزید اگر میں آپ لوگوں کو اس کے سینونیمز بتاؤں تو اس میں پٹ آف، ڈیلے اور ہولڈ اوور شامل ہیں. ایکسکیوز نمبر 12 ہے ہمارا. سینونیم آف سیز از. سیز کا مطلب ہوتا ہے باز دینا یا سمپلی آپ کہہ سکتی ہو کسی چیز کو روک لینا. تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونیم ہے وہ ہے آپشن بی، مین سٹاپ. سٹاپ اور سیز دونوں کی میننگ ہمارے پاس ہے روکنا. مزید اگر ہم سینونیمز کی بات کریں تو اس میں کم ٹو اینڈ یا آپ ہارڈ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہو. ایکسکیوز نمبر 13 ہے ہمارا. سینونیم آف پایوس از. اب پیوس کی میننگ تو آپ سب کو پتہ ہوگی. پیوس کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے دیندار. اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونیم ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین فیتھفل. مزید اگر ہم اس کی سینونیمز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ہے ریلیجیس، ڈیووٹیڈ اینڈ گاڈ فیئرنگ. ایکسکیوز نمبر 14 ہے ہمارا. سینونیم آف کینسل از. کینسل مین کسی کام کو ختم کرنا یا کسی کام سے انکار کرنا. تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونیم ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین ایبولش. مزید اگر ہم سینونیمز کی بات کریں تو اس میں ڈراپ اور پوسٹ پون شامل ہے. ایکسکیوز نمبر 15 ہے ہمارا. سینونیم آف ابنڈن از. ابنڈن مین ہاتھ اٹھانا. تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونیم ہے وہ ہے آپشن سی، مین فورسیک. دونوں کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے فراموش کرنا. مزید سینونیمز کی اگر ہم بات کریں تو اس کا ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا سینونیم ہے جو ہے انڈلج. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے انگلش کے MCQs. امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے. اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو.
انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔